اور عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس فیصلے کی آڑ میں مذاکرات کا جو عمل جاری ہے اس میں تھوڑی سی کنسیشن مل جائے، اس میں فائدہ چاہتی ہے. تو یہ بات کی ہے جی حمد میر صاحب اور فیصل واوڈا صاحب نے. تو آئیے پہلے ان کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. فیصل واوڈا صاحب، کل آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس سے یہ تاثر قائم ہوا کہ آج یعنی کہ 13 جنوری کو تو عمران خان کو سزا ملے ہی ملے، لیکن آج سزا نہیں ملی. آپ نہیں سمجھتے کہ جج صاحب نے چوتھی دفعہ اس کو مؤخر کر کے فیصلے کو مؤخر کر کے اس کیس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میر صاحب، کل جو میری پریس کانفرنس تھی اس میں میری بڑی کلیئرٹی تھی کہ سزا ہونی ہے. اب سزا آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، سزا میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی. سزا تو ہونی ہے کیونکہ میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، فیڈرل منسٹر تھا، اور اس ٹائم پہ بھی میں نے آبجیکٹ کیا تھا. اور اس کے بعد بنی گالا بھی رات کو جا کے کہا تھا کہ یہ کیس عذاب بن جائے گا. ویسے بھی ان جنرل یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ عطاب میں آ جائے گی، پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب عطاب میں آ جائیں گے اور تباہی ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. تو میں نے تو کابینہ کی اگر آپ تاریخ نکالیں گے جس دن یہ کام ہو، اس دن بھی، اس رات کو بھی میری سٹیٹمنٹس ہیں ٹی وی کے اوپر. اس کے بعد میں پچھلے 2.5 سال سے بھی یہ بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں اس کیس کے اندر کہ آپ کو میر صاحب میرا پورا نام پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہے میرا پورا نام؟ فیصل واوڈا. آپ کو یقین ہے کہ میں ہی فیصل واوڈا؟ ابھی تک تو یہی یقین ہے. تو اگر آپ کو یہ یقین ہے تو یہ اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اگر آپ اس کیبنٹ کے اندر اگر آپ جج صاحب جو ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیں، تاریخ بدلنے سے فیصلہ تو نہیں بدل رہا نا. فیصلہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں، لیکن جج صاحب کا یہ جو تعویل پیش کی ہے کہ عمران خان صاحب آج آئے نہیں جی اس لیے میں فیصلہ نہیں سنا سکتا. دیکھیں ایک کورٹ کا ڈیکورم ہوتا ہے، ایک کورٹ کی پابندی ہوتی ٹائم کی. ہم بھی کورٹوں میں جب گئے ہیں تو ہماری باری آتی تھی 1 بجے، ہم 8:30 بجے سے وہاں کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جا کے انتظار کرتے تھے. ایک ڈیکورم کا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ اگر اتنے پیشنس دکھائیں تو ٹھیک ہے، 17 تاریخ کو نہیں ہوگا. 17 تاریخ کو بھی اگر آپ کو ایک 1% ڈیبیٹ کے لیے کہہ دیں کہ آگے بڑھ جائے گا تو اریسٹ وارنٹ ہوں گے. کیونکہ آج تو نہ وکلا تھے، نہ بی بی تھی، نہ خان صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں ساتھ آؤں گا. عمران خان ایک قیدی ہے اور ہیئرنگ بھی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں پہ عمران خان کو لانا جو ہے وہ چند منٹ کی بات ہے. دیکھیں میر صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم وہ ڈرامہ سچویشن کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں کو بلا کے رائے زبردستی کریں. اگر ایک آج ڈیٹ آپ یہ کہیں کہ یہ فیصلہ تبدیل ہے یا یہ فیصلہ میں کوئی چینجز ہے یا فیصلے میں سزا دی ہوگی، تو میں اس چیز کو نہیں مان سکتا. کیونکہ یہ ایسا لے مین، مطلب مجھے قانون کا بالکل نہیں ہوتا. علی ظفر صاحب ایکسپرٹ ہیں اس کے، لیکن میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا ایک لے مین نے آبجیکٹ کیا تھا، کابینہ کے اندر کیا تھا. اس رات کو بھی میں نے انٹرویو دیا ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی کی وہ ساری خبریں آپ کے پاس ہیں. تو میں تو 4 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا علی ظفر صاحب، آج ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہی عذر پیش کیا ہے کہ جی وہ اس لیے نہیں پیش ہوئے کہ ان کو عمران خان اس لیے نہیں پیش ہوئے آج عدالت میں کہ ان کو پتا تھا مجھے سزا ملنی ہے. ذرا منسٹر صاحب کے الفاظ بھی سن لیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے کہ آپ ایک بزنس ٹائکون کو اربوں روپے کی رعایت دیتے ہیں. آپ نے جس شخص کے اربوں روپے معاف کیے اس سے اربوں روپے لیے. یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں. علی ظفر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ملزم عدالت میں موجود ہو تو تب ہی جج سزا سنا سکتا ہے، یا ملزم جو ہے وہ اگر موجود نہ ہو تو تب بھی عدالت سزا سنا سکتی؟ ہاں ویر صاحب، یہ میں نے 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. ہمیشہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ جس کے خلاف کیس ہو وہ گھبراتا ہے، جو فیصلہ ہے کہ پتہ نہیں کیا آئے گا، اور وہ پریشان ہوتا ہے. یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ فیصلہ ڈر رہا ہے عمران خان صاحب سے. بار بار کوشش کی گئی کہ اس کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی، میڈیا پہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی ریکویسٹ کی میڈیا پہ، ہمیں بھی کہا کہ آپ جگہ جگہ یہ آ کے کہیں کہ فیصلہ جلد سنایا جائے، کیونکہ ان کو اس فیصلے سے ڈر نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی سائفر کیس کا فیصلہ آیا تھا، توشہ خانہ 1 کا فیصلہ آیا تھا، عدت کیس کا فیصلہ آیا تھا. حکومت کے وکلاء، حکومت کے اراکین، حکومت کے منسٹرز یہی کہتے تھے بہت بڑا کیس ہے جی ہمارے پاس. لیکن جب توشہ خانہ 1 میں نیچے سزائیں تو سنائی گئیں، لیکن جب میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو پہلے دن میں ہی
کنوکشن اور سینٹنس دونوں ختم کر دیے گئے. اسی طرح سائفر کیس میں بحث ہوئی تھوڑی بہت، لیکن اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. عدت کیس بھی ختم ہو گیا. تو عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ یہ کیس بھی نیچے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نیچے نہیں انصاف ملتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کو انصاف ملے گا. تو وہ تو انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. آج کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کیس کال ہوتا ہے، یعنی کیس کی تاریخ ہوتی ہے، تو ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ آپ نے کس وقت آنا ہے، کب کیس ہوگا. تو اطلاع یہ تھی کہ 11 بجے کیس ہوگا. 10:30 بجے وکلا پہنچ گئے. جی. 11:15 بجے مسز عمران خان بھی پہنچ گئیں. عمران خان صاحب کو جیل سے لانا بڑا آسان ہے، وہ تو جیل میں ہی ہیں. وہ تو 4.5 منٹ لگتے ہیں ان کو جیل سے عدالت کے کمرے میں لانے کے لیے، کیونکہ عدالت بھی جیل میں ہی ہے، بھی وہاں سے لایا جا سکتا کیونکہ تھا. عدالت بھی جیل میں ہے. عدالت بھی جیل میں ہے. جی بالکل. تو ایک دم 10:30 بجے اناؤنس کیا جج صاحب نے کہ جی میں اس کو ڈیلے کر رہا ہوں 17 تاریخ کے لیے. تو آبویسلی یہ بہانہ بنایا گیا ڈیلے کرنے کا. اور شاید جج صاحب کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ ڈیلے کریں. انہوں نے جو بھی وجہ تھی انہوں نے بہرحال ڈیلے کیا. لیکن اب اس کا جو حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل برعکس ہے. میں آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا سکتا ہوں کہ میری خان صاحب سے 3-4 دن پہلے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ انسسٹ کریں کہ یہ کریں فیصلہ. اور آج کے دن جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فیصلہ، سارے ایم این اے، سارے سینیٹرز سب آج اسلام آباد اسی لیے آئے تھے کہ ہم یہ کیس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ آج فیصلہ ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر بات چیت کر سکیں گے. تو یہ مؤخر بار بار مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ہم بار بار مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو پہلے جج صاحب نے جب چل رہا تھا کیس وہ ڈے ٹو ڈے چلا رہے تھے وہ، اور تاریخیں بھی نہیں دیتے تھے. اور پھر جب انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اب یہ پیچھے سے کیا انسٹرکشنز ان کو مل رہی ہیں کہ وہ اناؤنس نہیں کر رہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن ایک گیس ورک کر سکتا ہے انسان، اور گیس ورک شاید یہ ہے کہ یہ ایک سمجھتے ہیں حکومت اور غلط سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ شاید تلوار لٹکا کے کوئی مذاکرات میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ اصل میں تلوار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا آپ گھبراتے نہیں ہیں اس کیس سے. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ جلدی کریں. تو اگر حکومت اس لیے ڈیلے کرا رہی ہے یہ کیس کا فیصلہ کہ وہ کوئی مذاکرات میں کوئی فائدہ اٹھائیں گے، تو ان کو یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے. اچھا، اب فیصل واڈا صاحب، ایک طرف مذاکرات ہیں، دوسری طرف قومی اسمبلی میں آج ایک دوسرے کے ساتھ گرما گرمی ہے، اور تیسری طرف فیصلہ بار بار مؤخر ہوتا ہے تو اس سے بہت سی کہانیاں جنم لے رہی ہیں. اور ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جی حکومت ڈرتی ہے کہ اگر فیصلہ سنا دیا تو تحریک انصاف اس کو پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی، یہ ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو سکتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے گی، کیونکہ پہلے جو کنوکشنز ہوئی تھیں الیکشن سے پہلے وہ تو ختم ہو گئی. دیکھیں امیر صاحب، نیچرلی جب بھی یہاں سزا سنائی جائے گی 17 کو یا whatever، تو یہ ہائی کورٹ جائیں گے. پھر ہائی کورٹ میں ہارنے کے بعد یہ سپریم کورٹ جائے گی. تو یہ تو نارمل ہے پروسیجر، میرے آپ کے لیے بھی یہی پروسیجر ہے. تو وہ تو جائیں گے. ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں جو بات آپ نے اسمبلی کی وہ غالب گلوچ کی سوچے. اب مجھے ایک بات بتائیں، علی ظفر صاحب ہیں، میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، سیاست سے پہلے سے جانتا ہوں، بہت اچھا نام ہے. یہ تو ناظرین آپ نے ہاون میر اور فیصل واڈا صاحب کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ سنایا جانا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکراتی عمل میں اپنا فائدہ چاہتی ہے، تاکہ ان کے اوپر جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے. اگر خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مذاکرات پر جو ہے وہ بہت ہی برا اثر پڑے گا. میں بھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے عمل سے بھاگ جائے، کیونکہ یہ تو فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں، یہ تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. تو یہ تھے جناب فیصل واڈا صاحب اور حامد میر صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.